دنیا کی تاریخ کی سب سے خطرناک اور خفیہ سازش، آقائے دو جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس سے جسم مبارک کو نکال کر بے حرمتی کرنے کا شیطانی منصوبہ، ایک ایسی ہولناک سازش کہ جس کی تفصیلات جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور دل کانپ اٹھے گا۔ تاریخ کے سینے میں 1164 عیسوی کی وہ رات آج بھی کانٹے کی طرح پیوست ہے۔ مدینہ منورہ سکون کی چادر اوڑھے سو رہا تھا، مگر ہزاروں میل دور شام کے شہر دمشق میں نور الدین زنگی نام کے حکمران کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اس رات سلطان نور الدین زنگی اچانک اپنے بستر سے ہڑبڑا کر اٹھے۔ جسم پسینے میں شرابور تھا اور دل بے قابو ہو کر دھڑک رہا تھا۔ خواب میں آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، مگر منظر غیر معمولی اور دل دہلا دینے والا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرخی مائل رنگت والے دو افراد کی جانب اشارہ فرما رہے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی یہ الفاظ سن کر چیخ مار کر اٹھے۔ ان کا جسم لرز رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور ذہن سوالوں کے طوفان میں گھرا ہوا تھا۔ آخر یہ دو لوگ کون تھے اور وہ کون سا خطرہ تھا جس کی جانب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ مبذول کروا رہے تھے؟ سلطان نے فوراً وضو کیا، نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ کے حضور اس خواب کی حقیقت آشکار کرنے کی گڑ گڑا کر دعا مانگی۔ پھر سے بستر پر لیٹے، مگر جیسے ہی آنکھ لگی وہی خواب ایک مرتبہ پھر نمودار ہوا، وہی دو چہرے، وہی اشارہ، اور جب تیسری مرتبہ بھی یہی خواب آیا تو سلطان پر حقیقت آشکار ہو گئی کہ یہ کوئی معمولی خواب نہیں بلکہ ایک اشارہ تھا جس پر فوری عمل کرنا ضروری تھا۔ رات کے آخری پہر سلطان نور الدین زنگی نے اپنے انتہائی دانا اور زیرک وزیر جمال الدین موصلی کو طلب کیا۔ سلطان نے اشکبار آنکھوں کے ساتھ اپنا خواب بیان کیا اور خواب سننے کے بعد جمال الدین موصلی کے چہرے کا رنگ بھی بدل گیا۔ اس نے فوراً عرض کیا کہ اے سلطان، وقت ضائع کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، مدینہ منورہ پر یقیناً کوئی بڑی آفت منڈلا رہی ہے، آپ کو فوراً وہاں پہنچنا چاہیے۔ یہ سنتے ہی سلطان نے کسی تاخیر کے بغیر روانگی کا حکم صادر کیا۔ یہ کوئی شاہی سفر یا سرکاری دورہ نہیں تھا، بلکہ ایک نہایت خفیہ اور ہنگامی مشن تھا۔ سلطان نے اپنے چند قابل اعتماد ساتھیوں، بہترین گھڑ سواروں اور کثیر مال و دولت کو ساتھ لیا اور دمشق سے مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ جو سفر عام حالات میں کئی مہینوں میں طے ہوتا تھا، سلطان نے اسے صرف 16 دن میں مکمل کیا۔ راستے میں نہ انہیں آرام کی فکر تھی اور نہ نیند تھی، ان کے ذہن پر صرف ایک منظر نقش، اور بالآخر جب سلطان نور الدین زنگی مدینہ منورہ پہنچے تو شہر بظاہر پرسکون تھا، مگر ان کے دل میں یہ گواہی موجود تھی کہ اس خاموشی کے پردے میں کوئی بہت بڑا راز چھپا ہے۔ مدینہ منورہ پہنچتے ہی سلطان نور الدین زنگی سیدھے مسجد نبوی کی جانب روانہ ہوئے اور روضہ رسول پر حاضر ہوئے تو ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سیلاب امٹ پڑا۔ دل اضطراب سے بھرا ہوا تھا اور نگاہیں بار بار اس مقام مقدس پر ٹھہر جاتی تھی۔ اہل مدینہ حیران تھے کہ شام کا یہ عظیم سلطان اچانک اس طرح مدینہ کیوں پہنچا ہے۔ سلطان نے اپنے وزیر جمال الدین موصلی سے کہا کہ میں کسی کو اپنے آنے کی اصل وجہ نہیں بتا سکتا، مگر مجھے ہر صورت وہ دو چہرے تلاش کرنے ہیں جو مجھے خواب میں دکھائے گئے تھے۔ چنانچہ ایک حکمت عملی ترتیب دی گئی۔ پورے شہر میں اعلان کروا دیا گیا کہ سلطان نور الدین زنگی مدینے کے تمام باشندوں میں اپنے ہاتھوں سے تحائف، عطیات اور صدقات تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ بظاہر یہ سخاوت کا ایک عظیم مظاہرہ تھا، لیکن در حقیقت
اس کے پیچھے ایک گہرا راز پوشیدہ تھا۔ سلطان یہ چاہتے تھے کہ مدینے کا ہر شخص ان کے سامنے سے گزرے تاکہ وہ ان چہروں کو پہچان سکے جنہیں انہیں خواب میں دکھایا گیا تھا۔ اگلے روز مسجد نبوی اور اس کے اطراف میں لوگوں کا ایک ہجوم امڈ آیا۔ بوڑھے، جوان، بچے، مسافر، مقامی باشندے سبھی سلطان کے سامنے حاضر ہونے لگے۔ سلطان ہر آنے والے کا چہرہ نہایت غور سے دیکھتے، چند لمحے کے لیے ٹھہرتے اور پھر خاموشی سے اگلے شخص کی جانب متوجہ ہو جاتے۔ گھنٹے گزرتے گئے، لوگ آتے رہے، تحائف لیتے رہے، مگر وہ دو پر اسرار چہرے کہیں دکھائی نہیں دیے۔ سورج غروب ہونے والا تھا اور تقسیم کے لیے لایا گیا مال بھی تقریباً ختم ہو چکا تھا، لیکن سلطان کی تلاش ابھی تک ادھوری تھی۔ ان کے دل میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی اور ایک لمحے کو یہ خیال بھی آیا کہ شاید وہ خواب محض ایک وہم تھا، لیکن دل مسلسل یہ گواہی دے رہا تھا کہ خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے۔ سلطان نور الدین زنگی نے فوراً مدینے کے گورنر کو طلب کیا اور دریافت کیا کہ کیا کوئی ایسا شخص باقی رہ گیا ہے جو مجھ سے ملنے نہ آیا ہو۔ گورنر نے کچھ دیر کے لیے سوچا اور پھر عرض کیا کہ اے سلطان، شہر کے تمام لوگ حاضر ہو چکے ہیں سوائے دو مغربی زائرین کے۔ وہ مراکش سے آئے ہیں، نہایت عبادت گزار ہیں اور بظاہر بڑے متقی لوگ ہیں۔ وہ کسی سے کچھ نہیں لیتے بلکہ خود لوگوں میں خیرات تقسیم کرتے ہیں۔ یہ سنتے ہی سلطان کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک نمودار ہوئی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور فوراً فرمایا کہ انہیں میرے پاس لے کر آؤ۔ گورنر نے عرض کیا وہ تو مسجد نبوی کے قریب ایک مکان میں رہتے ہیں اور اکثر وقت عبادت اور ذکر میں گزارتے ہیں۔ سلطان نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، نہیں، ہم خود ان کے پاس جائیں گے۔ چند ہی لمحوں بعد سلطان اپنے خاص محافظوں کے ساتھ اس مکان میں داخل ہوئے۔ اندر دو لوگ موجود تھے، لمبی داڑھیاں، ہاتھوں میں تسبیح، پیشانیوں پر عبادت کے آثار اور چہروں پر بظاہر تقوی کا رنگ۔ مگر جیسے ہی سلطان نور الدین زنگی کی نظر ان پر پڑی، ان کا دل گواہی دے اٹھا کہ یہی وہ چہرے ہیں، وہی سرخی مائل رنگت، وہی اشخاص جنہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دکھایا تھا۔ سلطان نے اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے نہایت معصومیت سے جواب دیا کہ ہم مراکش سے حج کی ادائیگی کے لیے آئے تھے اور اب روضہ رسول کے قرب میں رہ کر عبادت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ سلطان کی نگاہیں ان کے چہروں پر جمی رہیں۔ سچ بولو، سلطان کی آواز گونجی، اس سے پہلے کہ میں سختی پر مجبور ہو جاؤں۔ دونوں مسلسل قسمیں کھاتے رہے کہ وہ نیک اور عبادت گزار مسافر ہیں، لیکن سلطان نے اس دوران کمرے کا جائزہ لیا۔ بظاہر وہاں کوئی مشکوک چیز موجود نہیں تھی، چند کتابیں، تسبیحات، جائے نمازیں اور روز مرہ کا معمولی سامان۔ وہاں موجود لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سلطان ان بظاہر نیک افراد پر اتنا شک کیوں کر رہے ہیں، لیکن سلطان نور الدین زنگی کے دل میں ذرا برابر بھی تردد نہیں تھا۔ وہ خود آگے بڑھے، فرش پر بچھی ہوئی ایک چٹائی ہٹائی اور زمین کو غور سے دیکھا اور پھر اپنے عصا سے فرش پر ضرب لگائی۔ آواز غیر معمولی تھی، جیسے نیچے کوئی خلا موجود تھی۔ فوراً حکم دیا گیا کہ اس جگہ کو کھودو۔ سپاہیوں نے کھدائی شروع کی، کچھ ہی مٹی ہٹائی تو نیچے ایک مضبوط لکڑی کا تختہ دکھائی دیا۔ جب یہ تختہ اٹھایا گیا تو وہاں موجود ہر شخص پر سکتہ طاری ہو گیا۔ نیچے ایک گہری اور تاریک سرنگ موجود تھی، ایسی سرنگ جو اس مکان سے شروع ہو کر سیدھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سمت جا رہی تھی۔ منزل اب زیادہ دور نہیں تھی، چند ہی گز کا فاصلہ تھا۔ اس لمحے ہر شخص پر حقیقت آشکار ہو چکی تھی۔ اگر سلطان نور الدین زنگی کی آمد میں معمولی سی بھی تاخیر ہو جاتی تو یہ ناپاک منصوبہ شاید اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہوتا۔ اب وہ دونوں لرز رہے تھے، ان کے چہروں پر مصنوعی تقدس کا نقاب اتر چکا تھا۔ سلطان کے حکم پر انہیں گرفتار کر لیا گیا اور جب سخت تفتیش کی گئی تو بالآخر انہوں نے اپنے پورے منصوبے اور سازش کی تفصیلات اگل دی۔
انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ مسیحی ہیں اور ان کے حکمران نے انہیں بہت سارا مال و زر اور ساز و سامان دے کر حاجیوں کے روپ میں اس منصوبے پر حجاز بھیجا تھا۔ ان کا اصل ہدف روضہ رسول کے قریب پہنچنا اور کسی نہ کسی طریقے سے جسم مبارک تک رسائی حاصل کرنا تھا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے روضہ رسول کے قریب ترین مکان حاصل کیا اور وہاں مستقل رہائش اختیار کر لی۔ دن کے وقت وہ عبادت گزار زائرین کا روپ دھارے رکھتے، لوگوں میں خیرات تقسیم کرتے اور اپنی نیکی اور تقوی کا تاثر قائم کرتے، اور ہر رات وہ خفیہ طور پر سرنگ کھودتے اور کھودی گئی مٹی کو چمڑے کے تھیلوں میں بھر کر صبح سویرے جنت البقیع لے جاتے، جہاں اسے قبروں کے درمیان بکھیر دیتے تاکہ کسی کو بھی ان کی سرگرمیوں اور اس سازشی منصوبے کا شبہ نہ ہو۔ تفتیش کے دوران ان بدبختوں نے اعتراف کیا کہ ان کی سرنگ اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی تھی اور وہ اپنے ناپاک منصوبے کی تکمیل کے بہت قریب تھے۔ لیکن پھر ایک رات اچانک مدینہ منورہ پر شدید بارش برسی، آسمان پر زوردار گرج چمک ہوئی اور وہ خوف و ہراس میں مبتلا ہو گئے، اور اب جب ان کا منصوبہ تقریباً مکمل ہونے والا تھا، سلطان نور الدین زنگی اچانک مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ ان ناپاک مجرموں کے اعترافات سنتے ہوئے سلطان نور الدین زنگی کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ رہا تھا۔ ان کا دل عشق رسول سے لبریز تھا اور وہ بار بار روضہ اقدس کی جانب دیکھتے، اپنے اشک پونچھتے اور لرزتی ہوئی آواز میں کہتے کہ میرا نصیب کہ پوری دنیا میں اللہ نے اس خدمت کے لیے اس غلام کو چنا۔ جب سازش کی تمام پرتیں کھل گئیں تو نور الدین زنگی کے چہرے پر غیرت ایمانی کا جلال جھلکنے لگا۔ انہوں نے حکم دیا کہ ان ناپاک سازشیوں کا فی الفور خاتمہ کیا جائے تاکہ کوئی اور بدبخت دوبارہ ایسی جرت کا تصور بھی نہ کر سکے۔ اس کے بعد سلطان نے روضہ رسول کی دائمی حفاظت کے لیے ایک تاریخی قدم اٹھایا۔ ان کے حکم پر روضہ اقدس کے ارد گرد ایک گہری خندق کھودی گئی اور اس خندق کو پگھلے ہوئے سیسے سے بھر دیا گیا تاکہ قیامت تک کوئی دشمن، کوئی سازشی اور کوئی گستاخ اس مقام مقدس تک پہنچنے کی جرت نہ کر سکے۔